السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے اہم کام اس مہینے میں انجام دیے ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسا ہی محرم الحرام کا مبارک مہینہ آتا ہے تو بہت ساری غلط چیزیں اور بہت ساری من گھڑت اور خود ساختہ چیزیں سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگتی ہیں، جس میں سر فہرست دعائے عاشوراء کے نام کا ایک پرچہ ہے جو ہر سال محرم کا مہینہ آتے ہی سوشل میڈیا پر پہلی فرصت میں آ جاتا ہے، یعنی واٹس ایپ وغیرہ پر۔ لوگ اس پرچے کو دیکھ کر متاثر بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حضرات علماء سے سوال پر سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ پرچہ صحیح ہے یا نہیں، کہاں سے اس کا ثبوت ہے، کہاں سے اس کی دلیل ہے۔ اور خصوصاً لوگ اس پرچے میں شہر بنگلور کے ایک مشہور و معروف عالم دین کا نام دیکھ کر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس پرچے کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ تعالی اس دعائے عاشوراء کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعائے عاشوراء کا جو پرچہ گشت کر رہا ہے اس کا عنوان اور اس کی ہیڈنگ ہے 1 سال کی روزی اور زندگی کا انشورنس۔ اس کے بعد انہوں نے محرم کے بارے میں کچھ لکھا، آگے چل کر لکھتے ہیں دعائے عاشوراء، یہ دعا بہت مجرب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشوراء محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی، تو اس دعا کے اندر کون سا کمال ہے؟ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کی موت مقرر کر دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے، بلکہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں 3 جگہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو موت جب اس کا وقت ہے آ کر ہی رہے گی، اس دعا کے پڑھنے سے موت ٹل جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ترکیب دعائے عاشوراء کے نام سے انہوں نے ترکیب بتائی ہے۔ فرمایا عاشوراء کے دن غسل کر کے 2 رکعات نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھے۔ پھر 7 بار یہ دعا پڑھے سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ پھر آگے چل کر ایک اور دعا انہوں نے ذکر کی، پھر ایک بار یہ دعا پڑھیں یا قابل توبت آدم یوم عاشوراء۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہزاروں مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ احادیث سے ثابت ہیں، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، نہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہیں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہوں نہ ہمارے اکابر علماء دیوبند سے ثابت ہیں۔ کہیں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اس کا تعلق کہیں اور سے ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ دعائے عاشوراء کہاں سے آئی ہے۔ یہ دعائے عاشوراء
شیعہ کی طرف سے آئی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر گوگل پر آپ شیعہ کا ایک ویب سائٹ ہے اس پر سرچ کر سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ شیعہ نے اپنے ویب سائٹ میں یہ دعا ڈالی ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے اردو دعاس، اردو دعا کے نام سے شیعہ کا ویب سائٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ دعا ڈالی ہے اور اس میں شیعہ کی ساری کتابیں ہیں، ان کے جو ہے بہت سارے بیانات ہیں، بہت ساری چیزیں شیعہ کی اس میں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا اصل میں شیعہ کی جانب سے آئی ہے، اہل سنت والجماعت سے نہیں آئی ہے۔ اب یہ دعا ہمارے لوگوں کے درمیان کیسے پھیلی؟ بریلوی حضرات ایسی چیزیں بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو جب یہ دعا ملی تو انہوں نے آگے پیچھے درود شریف سٹ کر کے، درود شریف فٹ کر کے اس کو پھیلا دیا، اور پھیلتے پھیلتے ایسا پھیلی کہ آج جو ہے ہر کوئی اسے لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور اسے قبول کر رہا ہے، اور بعض لوگ کشمکش میں اور تذبذب میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے بڑا دھوکہ لوگوں کو اس لیے لگتا ہے کہ اس میں ایک دیوبند کے فارغ اور فاضل کا نام ہے، حالانکہ ہمیں معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 1 سال پہلے یا چند سال پہلے چند لوگ ان کے پاس گئے جس میں ایک عالم بھی تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا یہ جو دعا ہے کہیں سے یعنی اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتابوں سے ثابت ہے، آپ رجوع کر لیجئے اور ایک بیان دے دیجئے یا ایک آڈیو آپ ریکارڈ کروا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر اگر ہم رجوع کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ایک بار کہہ دیتے ہیں اور پھر رجوع کرتے ہیں، لوگوں کو ہمارے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، یہ کہاں کی بات ہے؟ حالانکہ ہمارے اکابر علماء کا یہ طرز رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی بھول ہو جاتی، کوئی چوک ہو جاتی، پھر بعد میں ان کو معلوم ہوتا، تو اگر وہ غلطی برسر عام ہوتی تو عام مجمع میں آ کر آپ اس غلطی کا اعتراف کرتے، اگر وہ غلطی تنہائی میں ہوتی تو تنہائی میں اس کا اعتراف کرتے، یعنی محفل میں اگر ہوتی تو محفل میں اس غلطی کا اعتراف کرتے، اس سے رجوع کرتے، اگر خلوت میں تنہائی میں غلطی ہوتی تو اس کا وہاں اعتراف کرتے۔ تو ان عالم دین کا نام دیکھ کر کوئی دھوکے میں نہ آئے، کوئی جو ہے تذبذب کا شکار نہ ہو۔ ہم نے جو عاشورے کا پرچہ نکالا وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ہم نے یہ نہیں کہا بخاری کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ جن کو علم کا ذرہ حاصل نہیں، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر یوٹیوب کے علماء کے بیانات کو سن لیتے ہیں، اس میں یہودی بھی آتے ہیں، اس میں عیسائی بھی آتے ہیں، اس میں قادیانی بھی آتے ہیں، وہ قرآن کے نام سے، وہ حدیث کے نام سے، وہ اسلام کے نام سے، وہ شریعت کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خاص طور سے جو علماء کا دشمن ہے، نبی کے جانشینوں کا دشمن ہے، جس کے حسب و نسب کے اندر شبہ ہے، جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اس کو کیا پتا حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، فتویٰ کیا ہوتا ہے، اور عملیات کیا ہوتے ہیں، وظائف کیا ہوتے ہیں، قرآن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں نماز جنازے کا ذکر نہیں، اپنے باپ کی جنازہ کیوں پڑھاتا ہے؟ قرآن شریف کے اندر جنازے کا تذکرہ نہیں، تو وہ شریعت کو پہچاننا علماء کرام کا کام ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، کلام پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ہم جواب بھی نہیں دیتے، ہم اس کی طرف مڑتے بھی نہیں، چونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ درمیان کے اندر لایا گیا، لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر۔ میں نے کہا کون بھی آپ کے باپ کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں کہے گا تمہارے باپ کے باپ ہونے میں شک ہے، ماں کے ماں ہونے میں شک ہے، بیٹی کے بیٹی ہونے میں شک ہے، کون میں کا لال ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گا؟ کہے گا جوتا لے کر مار دو میرے بابا کو، کیا تو یہ ہو جائے تو عالم بڑا ہے، نبی کا نائب بڑا ہے، نبی کا جانشین بڑا ہے، یا باپ کا مقام بڑا ہے یا ماں کا مقام بڑا ہے، فیصلہ کر لو آپ نے کیا معاملہ کیا۔ دیکھو
ایک چیز ہوتی ہے بزرگان دین کے بجائے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو شہر ہے وہاں پر مولسری ایک پھل ہے اور وہ اس کا درخت وہاں ہے، اسی درخت کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس احاطے کو احاطے مولسری بتایا جاتا ہے۔ وہ شرائط دارالعلوم کے اندر لکھا ہے جس کی نماز جنازہ احاطے مولسری کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند گاؤں کے اندر جو مزار قاسمی ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام محدثین مفسرین مدفون ہیں، مبشرات دارالعلوم کے اندر لکھا ہے جس کی قبر مزار قاسمی کے اندر ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اسے مغفرت کا پروانہ عنایت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ امید ہے اللہ کی شان رحیمی اور اللہ کی شان کریمی سے۔ آپ یوٹیوب کھول کر دیکھ لیجیے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب ہو، تقی عثمانی صاحب ہو، بڑے بڑے عالم اسلام کے مشہور علماء کرام، رمضان کا چاند دیکھو سورہ فتح پڑھو، فلاں چاند دیکھو سورہ رحمان پڑھو، اور عاشورے کے دن یہ عمل کرو وہ عمل، اگر کوئی شریعت میں داخل کر کر اعمال کو بتاتا ہے، جیسے عاشورے کا عمل ہے روزہ رکھنا، عاشورے کا عمل ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کرنا، عاشورے کا عمل بتاتے ہوئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ عمل کرو گے تو 1 سال کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، یہ تو بزرگان دین کا تجربہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مجربات کی کتابیں ہیں۔ اعمال قرآنی حضرت مولانا اشرف علی خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے ہیں۔ اگر کوئی تجربہ لے کر یہ کہے کہ قرآن کے اندر کہاں آیا، حدیث کے اندر کہاں آیا، تو کہیں گے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، بس یہ عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ خاتون آئی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور عرض کیا میری مانگ ٹیڑھی ہے حضرت، تو حضرت نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر تنگا کیا کرو، درود پاک پڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر تنگا کیا کرو، تو چنانچہ تنگا کیا، مانگ سیدھی ہو گئی۔ اور کوئی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے پوچھے، دیوبندی عالم سے پوچھے یہ کون سے قرآن کے اندر ہے، یہ کون سی حدیث کے اندر ہے۔ بزرگان دین کے جو مجربات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، ان کے جو عملیات ہوتے ہیں، بس قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر بغیر وضو کے نماز کا حکم دیا گیا، الٹی صورت پڑھنے کے لیے کہا گیا، کتنے وظائف، 1 لاکھ سے زیادہ وظائف میں آپ کو بتا سکتا ہوں، قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں۔ مراد کا پورا ہونا، عاشورے کے اندر کوئی عمل کر کر مالدار ہونا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے عمل بتایا اور کہا یاد کرو گے نسل در نسل قیامت تک فقر و فاقہ پھٹکے گا نہیں اور غریبی آئے گی نہیں۔ یہ کون سے قرآن کے اندر ہے، یہ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ اگر کوئی ہمیں کوئی وظیفہ بتاتا ہے یا ہمیں کوئی عملیات کا طریقہ بتاتا ہے، اگر وہ قرآن سے نہیں ٹکراتا، وہ نبی سے نہیں ٹکراتا، وہ شریعت کے نظام کے خلاف نہیں ہے، تو بس یہی چیز اس کے عمل کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اور مزید دلائل کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہمارے تمام اکابرین کی تقریباً ان کے وظیفے، ان کے مجربات، ان کے تجربے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں بھی سبیل الصاف کے اندر ایک عامل ہے، قرآن حدیث کے اندر ان کا انتقال حالت طواف کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر ہوا، وہ طلبا کو بھی ٹریننگ دیا کرتے تھے، تو بس قرآن حدیث کے دائرے میں رکھ کر وہ عمل کو بتایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر اگر کوئی آدمی اول آخر 3 دن یا 7 مرتبہ 5 مرتبہ ضرور پڑھ کر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 32 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اب یہ کون سے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ عملیات اور وظائف اگر کوئی عامل، کوئی امام صاحب اور کوئی بزرگ بتاتے ہیں، بس اس کے لیے اتنی بات کافی ہے
کہ وہ قرآن سے نہ کتراتے ہو، حدیث سے نہ کتراتے ہو۔ عاشورے کی دعا کا جو طریقہ ہے حضرت زین العابدین کی طرف منسوب ایک روایت ہے، وہ اعمال عاشورہ میں نہیں ہے کہ روزہ رکھنا جیسے عمل عاشورہ میں ہے، اور اس دسترخوان کو وسیع کرنا عمل عاشورہ میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجربہ ہے ان کا، کوئی کانفیڈنس کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کرے، چھوڑنا ہے چھوڑے۔ روزہ بھی نفل ہے اور دسترخوان میں وسعت کرنا بھی نفل ہے، اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے اندر مداخلت کرنا شریعت کو بھی مناسب نہیں ہے۔